استقبال کیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صحابہ، کراچی کا حق نواز، کراچی کا حق نواز۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، آج خلیل بھائی کے نکاح کے بعد ہونے والی یہ مذہبی، دینی، روحانی تقریب سب کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ شادی ایک خوشی کا نام ہے، اور اس خوشی کے موقع پر اپنے ناراض رشتہ داروں کو انسان راضی کرتا ہے، اور کسی طرح بھی کوشش کرتا ہے کہ میری شادی میں سب راضی رہیں اور شریک ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ اور رسول کو بھی ہم نے راضی کیا یا نہیں، اس طرف توجہ کسی کی نہیں ہوتی. جس رب کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، جس نبی کا ہم پر اتنے احسانات ہیں، عموماً رشتہ داروں کے پاس آدمی جاتا ہے، ان کو مناتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، یار دیکھو بس چھوڑو، بس ہو گئی نا، ہم معافی مانگتے ہیں نا، دیکھو ہمارے بچے کی خوشی ہے، پہلے ہمارے گھر میں آج خوشی ہے، پہلی خوشی، آپ ضرور آنا. اتنا جھک جاتا ہے کہ اسے راضی کرتا ہے کہ وہ شریک ہو اور وہ خوش ہو میری شادی میں. ہمارے چچا، ماموں، پھپھا، رشتہ دار تو خوش ہو جائیں اور ان کو تو ہم نے راضی کر لیا، جو خوشیاں دینے والا ہے اس کو بھی خوش کیا یا نہیں؟ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس کو بھی راضی کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے حقیقی خوشی اس وقت ہے کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا نبی ہم سے راضی ہو. آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات سنتے ہیں، اور سیرت کا جب عنوان آتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی نبی کا حسن، نبی کا جمال بیان ہوگا. اور یہ بھی سیرت کا حصہ ہے کہ ہم نبی کا حسن بیان کریں کہ اللہ نے ہمارے نبی کی صورت ایسی بنائی، سیرت ایسی بنائی، چہرہ ایسا بنایا، حسن ایسا تھا، بال ایسے تھے.
نبی کا چہرہ ایسا کہ والضحیٰ قرآن کہے، سینہ ایسا کہ علم نشرہ قرآن کہے، زلفیں ایسی کہ واللیل قرآن کہے، نبی کے دانت ایسے کہ قرآن یاسین کہے، نبی کا سینہ ایسا کہ قرآن علم نشرہ کہے، نبی کا اخلاق ایسا کہ قرآن انک لعلی خلق عظیم کہے۔ یہ نبی کا حسن بیان کرنا بھی سیرت ہے کہ ہمارے نبی اتنے حسین و جمیل، اتنے حسین و جمیل کہ جس نے بھی دیکھا دیکھتا چلا گیا، جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے ہاتھوں کا ذکر کریں تو یہ بھی سیرت ہے کہ اللہ نے نبی کے ہاتھ ایسے بنائے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ریشم کو بھی دبایا اور نبی کے ہاتھوں کو بھی دبایا، اور ریشم سے زیادہ نبی کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ نبی کا پسینہ اللہ نے اتنا خوشبودار بنایا کہ ان کی پسینے کی خوشبو صحابہ خالی شیشیوں میں بھر کر اپنے کپڑوں پر بطور خوشبو اور عطر کے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ نبی علیہ السلام کا حسن کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ حسن یوسف دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے نبی کے دیکھنے والوں نے گردنیں کٹوائیں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ ہمارے جماعت کے ضلع کے صدر جناب مولانا عادل عمر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے ٹاؤن کے ذمہ داران بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، قاری عبدالوہاب صاحب، قاری شہزاد صاحب، اور ان کے پیچھے بھی ایک صاحب ہے لیکن ان کا نام مجھے آتا نہیں ہے تو وہ بھی صاحب احسان صاحب۔ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ لیکن احسان نہیں مجھے یاد۔ تو یہ سارے صاحب اسٹیج پہ آ گئے، لیکن آپ نے فی الحال اس صاحب کو دیکھنا ہے۔ جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم صاحب وہی ہوتا ہے۔ پوری توجہ سے بات سننی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں سیرت کا ایک وہ پہلو ہے جس کو ہم سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، جس میں نبی کا حسن بیان کیا جاتا ہے کہ جی نبی کی زلفیں ایسی تھی، نبی کا چہرہ ایسا کہ جیسے 14ویں کا چاند کالے بادلوں سے نکلتا ہو۔ سبحان اللہ نہیں بولنا، تو نہیں بولنا اللہ کے بندوں، میں نے کہا نہیں بولنا اور بول رہے ہو۔ تبدیلی آ گئی ہے نا، یہ قوم الٹی سمجھتی ہے بات۔ جو کام بولنے کرو وہ نہیں کریں گے، جو بولنے نہیں کرو وہ کریں گے۔ نہیں بولنا سبحان اللہ، اس لیے سبحان اللہ بولنے سے مولوی کو پتہ چلتا ہے کہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس لیے بالکل چپ رہ کے بات سنا کرو۔ ہم جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں یا جہاں پہ بیان کرتے ہیں وہاں خاموش رہنے پہ پابندی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں خود خاموش کالونی سے آیا ہوں، بس یہی کافی ہے، آپ حضرات نے بولنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سیرت کے اس پہلو کو بڑی خوشی اور دلچسپی سے سنتے ہیں کہ جس سیرت کے پہلو کو اپنانا ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی چاہے کہ میں نبی جیسا حسین ہو جاؤں، بن سکتا ہے؟ کوئی کہے میرے ہاتھوں کی نرمائی ایسے ہو جیسے نبی کی تھی، ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے میری آنکھیں ایسی ہوں جیسے نبی کی تھی، بن سکتی ہیں؟ کہ ان کی آنکھیں تو ایسی کہ کسی بھی ایمان والے کو دیکھتی تو خدا اسے رضی اللہ بنا دیتا، اولئک ہم المفلحون بنا دیتا، اولئک ہم الراشدون بنا دیتا۔ نبی کی زبان جیسی کسی کی زبان بن سکتی ہے؟ ان کی زبان مبارک تو ایسے کہ اوپر دیکھ کے بولیں تو خدا قرآن بنائے، یہ زبان پہ جھانک کے دیکھیں تو خدا حدیث بنائے۔ نبی کے قدموں جیسے قدم بن سکتے ہیں؟ تیرے قدم مسجد میں گئے، زیادہ زیادہ حرم میں گئے، میرے نبی کے قدم عرش معلیٰ پہ گئے۔ ایسے قدم تو ہم بنا نہیں سکتے جیسے نبی کے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ لگے وہ سب سے آگے، شہروں میں لگے تو وہ سارے شہروں سے آگے، صدیق کے کندھوں پہ لگے تو وہ سب سے آگے۔ ہم چاہیں کہ ہمارا لعاب دہن تھوک ایسا ہو جیسے نبی کا تھا، بن نہیں سکتا۔ وہ تو ایسا لعاب دہن کہ حضرت علی کی دکھتی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو، صدیق کی ایڑی پہ لگے تو ایڑی ٹھیک ہو،
आटे में पड़े तो आटे में बरकत आए, सालन में पड़े तो सालन में बरकत आए, खारे कुएं में पड़े तो कुआं भी रब शहद से ज्यादा मीठा बना दे। अब सीरत के ऐसे पहलू को सुनने के हम दिलचस्पी लेते हैं, लेना भी चाहिए, सुनना सवाब भी है। नबी की मोहब्बत और दिल में आती है कि अल्लाह ने इतना हसीन और जमील नबी को बनाया कि सारी कायनात के हुस्न को समेट कर अल्लाह ने हमारे नबी को अता कर दिया। कायनात हुस्न फैला लामहदूद था, ये हुस्न सिमटा तो मोहम्मद तेरा नाम बन गया। ऐसा हुस्न और जमाल हम चाहें तो बना सकते हैं। ऐसा हसीन तो हजरत आदम से ईसा तक भी कोई नहीं था जैसा हसीन अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया। कि लोग किसी को देख कर दिल देते हैं, किसी को देख के इश्क होता है। मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न और इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम नाज ने सारा जहां बदल दिया। देख कर इश्क होता है, लेकिन ये कैसा हसीन है, हम में से किसी ने नहीं देखा। बगैर देखे उस नबी की जूती पे कुर्बान होना अपनी सादत समझते हैं, अपनी निजात समझते हैं। तो ऐसा हुस्न और जमाल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो तो इतने हसीन कैदी एक पकड़ के लाया गया, समामा नाम का बड़ा सरदार अपने इलाके का, और इतना दिलेर। जब मस्जिद नबी में उनको बांधा, अल्लाह के नबी आए, उसने नजरें नीचे की हुई थी, और मैं समामा जरा मुझ तरफ देखो तो सही। कहकर नहीं देखता हूँ, कत्ल कर दो, जो कुछ करो, मुझसे बात नहीं करो, नहीं देखता। कहा एक नजर देख तो ले, बात तो सुन। नहीं सुनता हूँ। छोड़ के चले गए नबी। दूसरे दिन भी आए, समामा बात तो सुनो। कहा मैंने कहा ना, मैंने बात नहीं सुननी। मारना है मार दो, छोड़ना है छोड़ दो, आपकी मर्जी है। छोड़ोगे तो एहसान है, नहीं छोड़ते तो मर्जी है। जो मजहब है मेरा वही है। इतनी अकड़ से बात। का देख तो लो, का देखता भी नहीं हूँ। जिस बंदे से इख्तिलाफ है मुझे उसको देखना भी नहीं है। चले गए। तीसरे दिन फिर आए, समामा देखो तो सही, बात तो सुन। नहीं सुननी, मैंने आपको कह दिया, मैंने बात नहीं सुननी। छोड़ना है तो एहसान होगा, नहीं छोड़ना मर्जी है, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। नबी ने फरमाया इसकी रस्सियां खोल दो और इसको छोड़ दो। जब रस्सियां खोली और छोड़ गया तो समामा जाते जाते सिर्फ यूं नबी को एक आंख देखा, सिर्फ अल्लाह के नबी को यूं एक नजर देखी और वहां से चला गया। आगे जाकर फिर आया और कहा हुस्न दिखा कि अब भगाते कहाँ हो, आप ही का गुलाम बनना। यहाँ मेरे उसी वक्त मेरे दिल की तब्दीली आई थी, लेकिन मैं अगर करता तो आप समझते कि कैद की वजह से कलमा पड़ रहा है। अब चूंकि मैं आज़ाद हुआ हूँ और एक मदीने के बाहर तक गया हूँ और वापस आया हूँ, मैं पहले असीर नहीं था, अब आपकी जुल्फों का असीर हुआ हूँ और इसी कैद में मरना मेरे लिए शहादत है। ऐसा हुस्न व जमाल। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा में आए, सुना था अपने इलाके में कि नबी कोई मक्का में आए, देखने आए, तो वहाँ अबू जहल, उतबा, शैबा, रबिया, ये मक्के के मुशरिक किसी अजनबी को देखते ना, उसको पकड़ लेते, उसको घर ले जाते, खाना वाना खिलाते, को दूध शूध पिलाते। उनको पता था ये कोई अजनबी आया है, ये इसी चक्कर में आया होगा। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम से पूछा कैसे आना हुआ, आप कहाँ के? कहा जी फला इलाके के। अच्छा कैसे आना हुआ? कहा मुझे पता चला है मक्के में एक नबी पैदा हुआ है। तो ये पहले से पकड़ लेते थे। वो भाई नहीं जाना, हम जानते हैं हमारे इलाके का, हम आपको बता रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह तो जादूगर है, वो तो साहिर है, वो तो यूं है, वो तो यूं है। आने वाला इतना परेशान हो जाता कि यार मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं, अपने इसके क्या कह रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे होते थे, चले जाते थे। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं मैं इतना परेशान हुआ कि इतना दूर का सफ़र करके आया और इसके अपने करीबी मोहल्ले वाले पड़ोसी इसके खिलाफ गवाही दे रहे, क्योंकि उनका चाल उनकी ये होती थी पहले से कान भरो, क्योंकि पता था एक दफ़ा जो जाएगा वो उसी का हो जाएगा।
اسی لیے تو باہر بہت سارے تمہیں بھی ملیں گے، اوہ شروزے میں نہیں جانا ان کے پاس، بالکل نہیں، او بھائی گستاخ ہیں یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے، پتہ ہے پہلے سے کان بھرے گا، پتہ ہے نا ایک دفعہ آئے گا تبلیغی ایک روٹی کھائے گا انشاءاللہ اسی کا ہو جائے گا، وہ پتہ ہے۔ ہمارے علاقے میں جو آتے تھے نا الحمدللہ، تو وہ ادھر ایک جتی بڑا ٹینشن میں کہنے لگا اسا دیکھ کھلانے اسا نہیں ہوندے ایک توفیق کھلانے نے نہ ہو جاندے، جادو ہے ان کے پاس نہیں جانا، جادو ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ آؤ ہمارے پاس قرآن کا جادو ہے، ہم قرآن سناتے ہیں، ادھر ادھر کے قصے نہیں سناتے، قرآن و سنت، تو کان پہلے سے بھرے جاتے ہیں۔ پتہ ہے نا وہ ایک نور پری نام کی ایک عورت بڑی مشہور تھی، نور پری اس کا نام تھا اور تھی بڑی بدصورت، وہاں کوئی حافظ صاحب نابینا تھے، کسی نے اس سے شادی کرا لی، اس نے کہا نور پری جب سب کہتے ہیں تو بڑی حسین ہوگی، چنانچہ اس نے وہاں ان سے شادی کرا لی، حافظ صاحب بھی بڑا خوش مجھے پری مل گئی ہے۔ اب نظر آئے تو پتہ چلے نا پری ہے یا کوئی صحیح چڑیل ہے۔ اب اس علاقے میں ایک حکیم آ گیا، اس نے اعلان کیا بھائی میرے پاس ایسا سرما ہے جو بھی اندھا آنکھوں میں لگائے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ اب اس کو پریشانی چھوٹ گئی، اس نے کہا اگر اس کی آنکھ میں سرما لگ گیا اور اس کی آنکھیں آئیں تو ساری پری پتہ چل جائے گا اس کو۔ حکیم کے پاس پہنچی اور کہا تیرے پاس کتنا سرما ہے؟ اس نے کہا یہ پورا ڈبہ۔ اس نے کہا پورا ڈبہ میں خریدوں گی، اور ڈبہ اس کا پورا خریدا، پیسے دیے اور سارا سرما جا کے دریا میں پھینک دیا۔ اس کو پتا تھا اگر سرما لگائے گا حقیقت پتہ چل جائے گی، ادھر بھی پتہ ہے عشق رسالت کا حقیقی سرما لگائے گا تو پتہ چل جائے گا گستاخ رسول کون ہے اور عاشق رسول کون ہے۔ نعرہ تکبیر، غیرت مند، غیرت مند۔ اب جناب وہ کہا کہ بالکل نہیں جانا، ایسا 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 ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار جیسا بھی یہ دیکھ تو لوں، جیسا بھی ہے دیکھ تو لوں، تاکہ کہیں بتانا پڑے تو میں کہوں ہاں یار میں نے دیکھا ہوا ہے، یار دیکھ تو لوں۔ کہتے اللہ کا کرم مجھ پہ یہ ہوا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دیکھ تو لوں۔ کہا میں جب گیا پتہ چلا، پوچھا پتہ چلا کعبے میں ہے، کعبے کی دیوار کی اوٹ میں جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی عبداللہ ابن سلام فوراً کے اٹھے، خدا کی قسم اتنا حسین چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنا حسین چہرہ، اس کا حسن تو اس کے امتیوں کا ایسا حسن ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم نے دیکھا، قریب آیا، کہا مولوی صاحب کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کیوں بھائی کیا دیکھا ہے، کیوں کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھ کر حیران ہوا ہوں، جس نبی کا امتی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ اب یہ پیغمبر کا حسن، ہائے ہائے اللہ ہمیں نصیب فرمائے دیکھنا، بار بار آخرت میں اللہ پاک نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلوائے۔ اتنا حسین و جمیل پیغمبر، تو یہ نبی کی سیرت کا پہلو اگر بیان کریں تو ہم اتنا حسین بن سکتے ہیں، اور اس کے سننے میں ہم دلچسپی اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، میرے نبی نے یوں نماز پڑھی، میرے نبی کا کھانا پینے کا طریقہ یوں تھا، چلنے کا طریقہ یوں تھا، سونے کی سنتیں یہ ہیں، کپڑوں کی سنتیں یہ ہیں، لباس کی سنتیں، بھائی یہ تو ہم اپنا سکتے ہیں نا۔ چہرہ مصطفیٰ کی داڑھی ایسی تھی، میرے پیغمبر کے بال مبارک ایسے تھے، تو بھائی جو چیز ہمارے اختیار میں، سیرت یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے نبی کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، ہاتھ دھو کے کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں، مسواک شروع میں کر کے کھا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں، سیدھی طرف سے کھا رہے ہیں، دائیں طرف سے اپنی طرف سے کھا رہے ہیں، اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھا، یہ سنت طریقہ سیرت کا یہ اپنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سیرت کے پہلو پہ ہم نہیں آتے کہ نبی کے یہاں خوشی کا کیا طریقہ تھا، غم کا کیا طریقہ۔ آج دیکھ لو نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے، یہ ہمیں غم میں یا خوشی میں پتہ چلتا ہے، شادی میں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بے حیائی وہاں پہ ہوتی ہے، ایک دو جوانوں کو موقع ملتا ہے بد نظریاں کرنے کی،
آج کل تو اللہ معاف کرے حالوں میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ، ایک نظر وہ نوالے کو دیکھتا ہے اور ایک نظر نوالی کو دیکھتا ہے، نوالے کو اور نوالی کو۔ بتاؤ اتنی بے حیائی، عجیب عجیب شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں ابھی بھی کسی جگہ میں نے یہی بات کی، ہال میں آج کل انٹری کے نام سے ایک نئی چیز آئی ہے، دلہا دلہن انٹری کرتے ہیں، مووی والا ہو رہا ہوتا ہے، سارا ہال والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو ان کا نکاح بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، انٹری ساتھ ہاتھ پکڑ کے ہال میں داخل کرتے ہیں، نکاح پھر بعد میں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جب تک نکاح نہیں ہوا حضرت جی منگیتر سے آپ فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ایسا نہ ہو منگنی کچھ نہ ہو گیا تو پھر تو نے کہا اس خبر نشتہ یار خبر رکھو مت، پھر نہیں ہو سکتا ہے جب تک نکاح نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ لیکن انٹری، اس کے بعد مووی والا آئے گا، اور پھر کسی نے ابھی بتا دیں کہ یوں سسٹم، لڑکی کی مووی پھر دولہے کے ساتھ یوں ہوتی ہے، پھر یوں ہاتھ پکڑتی ہے دلہن، یوں گھومتی ہے اس کے ارد گرد، پھر یوں گرتی ہے، دولہا سہارا دیتا ہے۔ میں نے کہا گرنے والے کام حال میں ہی ہو گئے ماشاءاللہ۔ وہ گرے گی یوں سہارا دے گی، اور ابھی تو وہ سہارا دے رہے، ایک سال پرانی ہو جائے پھر کہے گر گر تاکہ دوسری لاؤ۔ موبائل لینے اور شادی کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے یار نیا ماڈل لیتے، تھوڑا صبر کر لیتے لوگ۔ یہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ مووی والا مووی بنا رہا ہے، دلہن کی زوم کر کے بھی ہر لحاظ سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتا ہے، علاقہ غیر بھی دیکھتا ہے، وزیرستان بھی دیکھتا ہے، سب کچھ اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باپ کو غیرت نہیں آ رہی ہوتی، ماں کو غیرت نہیں آ رہی ہوتی، بھائی کو غیرت نہیں آ رہی ہوتی۔ آج اگر کسی کی کوئی عورت جا رہی ہو اور کوئی موبائل لے کر اس عورت کی یوں مووی بنانے لگے، کتنا غصہ آئے گا، اوے کیا کر رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے، کیوں میری گھر والی کو دیکھ رہا ہے یا کیوں بیٹی کو؟ تو اس وقت غیرت نہیں آ رہی جب وہ مووی والا گھر والی کے اور تیری بیٹی کی شادی میں موویاں بنا رہا ہے، خود بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے جو لائٹ اٹھانے والا چمچہ ہوتا ہے وہ الگ، دو تین چمچے الگ، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں مر گئی غیرت باپ کی، کہاں مر گئی غیرت بھائی کی، بلکہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کی غیرت کہاں مر گئی؟ اپنے ہاتھوں کے سہاروں پہ لے کر غیر محرموں کو بیوی دکھا رہا ہے۔ عورت کی بے پردگی یہ بے غیرت مرد کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور عورت کا پردہ یہ مرد کی غیرت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اتنی بے حیائی، یار انگریزوں کو خوش کرنا ہے اس حد تک کرو جس تک وہ خوش ہوتے ہیں، ہم دو قدم آگے بڑھ کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزوں کو خوش کر رہے، بس انگریز کے کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ اس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ جو کام وہ اپنے ملکوں میں نہیں کر رہے ہم اپنے ملکوں میں ان سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا بے حیائیاں شادی کے اندر ہیں؟ ساری رسمیں ختم کیا کرو بھائی، اس وقت پتہ چلے گا کتنے نبی کے عاشق ہو۔ اتنی رسمیں، جوڑے کی رسمیں الگ، مائیوں کی الگ، مہندی کی الگ، پردہ گھر والی نے کیا ہوتا ہے، لیکن مہندی لے کے جا رہی ہے نا تو گلی میں گا بھی رہی ہے، گلی میں باتیں۔ یہ پردے والے کے بھی شوہر کو اور بھائی کو غیرت کیوں نہیں آتی کہ اپنی بیوی کو بولے بالکل نہیں، ان کے ساتھ نہیں، یہ گانے وقت نہیں جانا، گاتے وقت نہیں جانا، یہ آواز بھی غیر محرم کی کسی کی طرف نہ آئے۔ اس ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں بس چلنے دو یار، چلنے دو۔ پردے دار گھرانے کے اندر بھی اس طرح کا پردہ نہیں ہو رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ اگر پردے دار گھرانے میں اس طرح کا پردہ ہوتا تو دیور جیٹھ سے بھی پردہ کرتی، بہنوئی سے بھی پردہ کرتی، سالیوں سے تو آج کل فری ہو کے بات کرتے۔ ہمارے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے سالی آدھی گھر والی، سالی آدھی گھر والی۔ وہ دولہے میاں جائیں گے، اس کی سالیاں جو ہے نا اس کے جوتے چھپا دیں گی۔ سالیاں جوتا چھپاتی ہیں، نہیں بھائی جان اتنے پیسے دو گے تو تب اتنے پیسے دو گے، اور جوتا چھپا رہی ہیں۔ پہلے شادی میں سالیاں جوتا چھپاتی تھی، پتہ نہیں آج کل مسجد میں کون سے سالے آتے جوتے چھپا کے لے جاتے۔ یہاں بھی نئے سالے آنے لگے۔ یار کچھ حیا بھی ہونی چاہیے۔ سالیوں کے ساتھ گری ہو رہا ہے، ساس کے ساتھ گری ہو رہا ہے۔
مسئلہ یاد رکھو، ساس کو اگر غلط نیت سے کسی نے ہاتھ بھی لگایا، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہے۔ یہ حرمت مشاہرت کے مسئلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے بیوی حرام ہے۔ جو بیوی پہلے سے شادی شدہ تھی، آپ نے اس سے کی، بیوہ تھی، اس کی جو بیٹی آئی ہے، اس بیٹی کے ساتھ اگر غلط نیت سے ہاتھ لگایا تو یہ بیوی تب بھی ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ اتنے کیسز اس ملک میں ہیں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے کس کس کے لوگ آتے ہیں، جہاں اتنی فحاشی عام ہو چکی ہو کہ باپ بیٹی کی عزتیں خراب کر رہا ہے، ماموں بھانجی کی، چاچا بھتیجی کی، کہاں ہو؟ ہمارے پاس تو وہ کیس بھی ہے کہ دادا نے پوتی کے ساتھ غلط کام کیے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار نہیں کیا احتیاط۔ یار اتنا بھی کسی پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، جو ہے نا شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ شرعی پردے کا اللہ کا شکر ہے، رواج ہے، سلسلہ ہے۔ ہمارے رشتہ دار کہنے لگے یار اس کا مطلب تو یہ نا کہ پھر وہ کزنوں پہ شک ہے آپ لوگوں کو، اتنا کر پردہ۔ تو میں نے کہا نہیں، سارے جنید بغدادی کے بچے ہیں، سارے حسن بصری ہیں، شک ہو یا نہ ہو، کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کا دل کا پردہ ہے، فاطمہ سے زیادہ کسی کا دل کا پردہ ہے، وہ تو ظاہری پردہ بھی کیا کرتی تھی، لیکن یہ رسمیں آج ہمارے یہاں چل رہی ہیں۔ اور پٹھانوں کے یہاں کیسی کیسی رسمیں میں ان کو بھی بتایا گیا، ان کی تو اسی میں کھچائی کیا کرتا ہوں۔ اور ہمارے بعض لوگوں کی شادی ہوتی ہے، وہ چلو علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، خود ہی جو ہوں گے سمجھ جائیں گے، پہلی دن جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ بیوی کے پاس جائے گا اور اس کو مٹھائی مانگے گا، وہ نہیں دے گی تو پیچھے سے زور سے سپیڑ مارے گا، دوستوں کے سامنے کہتے ہیں ذرا زور سے، اچھا دوست دیکھ رہے ہیں، ابھی تو تھپڑ مار دیا، جب پھر اکیلے میں ملے گا تو خور بنے، معاف کرنا خور بنے، تھپڑ مار رہا ہے۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تاکہ یہ ہو کہ پہلا پریشر آخری پریشر ہوتا ہے، اور بعد میں پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پہلے خان صاحب آگے چلتے تھے، خان صاحب بھی پیچھے چلتی تھی، اب ماشاءاللہ تبدیلی آگے، وہ آگے چلتی، یہ پیچھے چلتا ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ دولہے بیچارے کو 4 6 دن دلہن دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، کیونکہ مہمان گوند لگا کے آئے ہوتے ہیں، سمجھ گوند ساتھ لگاتے ہیں، ایلفی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ پورے پکے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ اس طرح کسی کے یہاں ڈیرے لگا دینا کہ اگلا اپنے حقوق پورے نہ، اب یہ بیچارہ شرم کے مارے بول نہیں سکتا، اور پٹھان تو ویسے ہی اپنے ماں باپ سے بہت شرماتا ہے۔ دین کے معاملے میں شرم نہیں کیا کرو، اپنے اماں ابا کو پہلے بولو، پہلے دن سارے مہمانوں کو یہاں سے رخصت۔ ہمارا پٹیل پاڑا میں ایک دوست پٹھان، اس نے پہلے کہا خبردار کوئی گھر پہ مہمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ نے دوسرے دن میرا ولیمہ رکھا ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں شوہر بیوی کے ساتھ ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کے بعد کا جو کھانا ہو وہ ولیمہ ہوتا ہے۔ ادھر دیدار یار ہوا ہی نہیں اور ابا ولیمہ کر رہے ہیں، کوئی ولیمے کی سنت نہیں ہوتی ہے، علماء سے مسئلہ پوچھ لینا۔ یہ کیا رسمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا پھر وہ بیچارہ دیکھتا تو 6 دن بعد ہے، اور 7ویں دن ومد پارازی، ومد پارازی، اور وما بھی پورے 7 دن کا ہوگا، 7 دن، وما جا بے غما، پورے 7 دن، 6 دن بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وما میں سوراخ ہو جائے گا۔ جیسے سیروزے میں جاؤ نا تو 1 دن بھی گھر نہیں آ سکتے، سیروزے میں سوراخ ہو جاتا ہے، ایسے ہی وما جا پارازی پورے 7 دن۔ ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے گھر اگر عورت لڑکی جا رہی ہے اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن یہ قید لگانا کہ 7ویں دن تک نہیں آئے گی، اور بھائی کبھی دوسرے دن لے آؤ، کبھی تیسرے دن لے آؤ، اس طرح یہ تاکہ کہ رسم کی صورت نہ بنے۔ لیکن نہیں، ہم نے تو بھائی اپنے خاندانی رسم و رواج کو دیکھنا ہے۔ پھر کیا شادی ہے، اتنے اس میں فضول کام، اتنی فضول خرچیاں۔ میرے نبی نے شادی کو آسان کیا تاکہ لوگ بدکاری سے یہ امت بچے، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر لیا، اس لیے دنیا بدکاری میں پڑی ہوئی ہے۔ اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ ان موبائلوں کے نیٹ نے جو ہے نا نٹ بنا دیا ہے سب کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، اب وہ پتہ نہیں اس میں کیا 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 نہیں دیکھتے۔ پہلے 13 سال میں 14 سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا، اب 9 سال میں
یہ موبائلوں کا کرشمہ ہے. اور شادی ہم کرواتے ہیں 25 سال کے بعد، بلوغت کے بعد. جو بچہ گناہ کرے گا اس کا گناہ والد کو بھی ملے گا. آج دیکھو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے موبائلوں نے اتنے فنٹر بنا دیے، یقین کرو سب کچھ پتہ ہے. پہلے کے بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اتنی فحاشی نہیں تھی، اتنے سادگی تھی. ایک بچہ، اس زمانے کے بچوں کا یہ حال کہ ایک بچہ اسکول گیا اور کہنے لگا اپنے ٹیچر کو آج ہمارے گھر منا آئے گا. انہوں نے کہا کیوں، تمہیں کیسے پتا؟ کہا پہلے میری امی اسپتال بیمار ہو کے گئی تھی، منی آئی تھی، اب ابا اسپتال بیمار ہو کے گئے، منا آیا. اس وقت تو اتنے سادگی تھی. اور اب ایسے فنٹر پیدا ہو رہے ہیں، ایسے فنٹر. شادی میں جب تم اللہ کو ناراض کرو گے، بنیاد غلط ڈالو گے، تو پھر ایسے ہی فنکار پیدا ہوں گے نا. اس لیے میرے بھائی یہ باتیں میں آپ کو توجہ تو کروا رہا ہوں اپنی طرف تاکہ آپ توجہ سے سنیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سچے محمدی اور پورے پورے پکے محمدی جب بنو گے نا، اس وقت اللہ ایمان کی لذت عطا فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس اللہ پاک عطا فرمائے گا. جب پورے دین کو پوری طرح فالو کرو گے اور اس کو لے کے چلو گے. اللہ دین کی مٹھاس، آج ہمیں دین کی مٹھاس کا نہیں پتا، بس یہ پتہ ہے دین ہے، لیکن دین کی ایک لذت ہے، تو مزہ، ایک ذائقہ ہے. اللہ ہم کو وہ نصیب فرما دے. آمین. اور وہ تب ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری کائنات سے زیادہ جب تک نبی سے عشق نہ ہو، نبی کے طریقے سے عشق نہ ہو، نبی کی سنت سے عشق نہ ہو، نبی کے تعلیم پر عشق نہ ہو، اس وقت تک یہ لذت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. ہاں جب سارے رسم و رواج پیچھے اور کہے میں نے اپنے نبی کو آگے کرنا ہے، نبی کے طریقے اور سنتوں کو آگے کرنا ہے، اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. یہ مٹھاس صحابہ کو ملی تھی نا، جبھی تو تختہ دار پہ بھی لٹک گئے، ساتھ نہیں چھوڑا. گرم گرم آگ کے کڑاہے میں چلے گئے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمیں یہ مٹھاس حاصل نہیں ہے، تو اس لیے پولیس کے ڈنڈے سوٹے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی سپاہی صاحب میں نہیں آتے. نہ پولیس کی نظروں میں آ جائیں گے، اس کی نظروں میں. کیوں ڈنڈا سوٹے سے کیوں ڈرے؟ نہیں. اچھا اپنے بچوں کو اور لسانی جماعت میں بھیجے گا، ادھر بچہ بھلے چلا جائے، بھلے جان دیتی ہے کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ بتے بھی لا رہا ہے نا، وہ ادھر ادھر سے پیسے بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں. اور دین کے معاملے میں کسی میت پہ ہی گیا تھا تو بات چلی کہ یار ہمارے ساتھ آنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. میں نے کہا خاموش کالونی کا سارا جتنے بھی قبرستان ہے سب سپاہی صاحبہ کے کارکن تھے، یہ جو بڑے ہیں سارے مر گئے بیچارے. میں کہا میوہ شاہ کے اور یہ مکلی کے قبرستان میں سارے سپاہ والے سو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس جماعت میں آئے تھے اور چلے گئے، باقی بچ گئے. آگے سے وہ شرم کے مارے ہنس رہے. وہ تو پتا تھا نا ان کو کہ ابھی اس کو موقع ملا ہے، کس کو سنا رہا ہے. میں نے کہا پھر دیکھ لو، موت تو آنی ہے اور وقت پہ آنی ہے. لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. کتنا مزہ آئے جب یہ موت امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے آ جائے، نبی کی ختم نبوت کے لیے آئے. یہ مٹھاس ایمان کی تب ہوگی نا کہ جب ہم حاصل تو کریں وہ مٹھاس. وہ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس لیے سب کچھ قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اتنا خیال، میں نے صحابہ کو قرآن کے آئینے میں پڑھا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے جب میں ان کا نام لیتا ہوں نا، صحابہ کا ذکر، میرے منہ میں مٹھاس آتی ہے. یہ میرے عشق ہے ہمیں تو الحمدللہ، آپ سب کو بھی ہے، لیکن قرآن کے آئینے میں اور ان کو میں نے مزاج ان کا پڑھا ہے. ان کی نظروں میں نبی کی تعلیم مقدم ہے، نبی کا حکم مقدم ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو نبی نے دیکھا، اس پر کہتا ہے جو شادی کے بعد عرب والے لگاتے تھے. فرمایا عبد الرحمن یہ تو شادی کے بعد کہتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی کل رات میرا نکاح ہو گیا. نبی نے مبارکباد دی. یعنی شادی اتنی آسان ان لوگوں کے ہاں کہ ان کو پتا تھا کہ نبی کی تعلیم ہے نماز کا وقت تو دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو دیر نہ کرو، رشتہ جوڑ کا مل جائے تو دیر نہ کرو.
تو انہوں نے کہا اب اتنی دیر کا وقت نہیں ہے اور رات کا ٹائم ہے, اللہ کے نبی سو رہے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے, اب صبح کا انتظار بھی نہیں کیا کہ نبی کی تعلیم, نبی کی شریعت کو مقدم رکھا ہے. اور نبی بھی ناراض نہیں ہوئے. آج ہمیں کوئی رشتہ دار کوئی بھول جائے, نہ بلائے تو 10 سال اس سے ناراضگیاں رہتی ہیں. وہ کہتا ہے یار میں بھول گیا تھا, عذر قبول نہیں کرتے. ہمارے اندر تو اتنی اکڑ ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا جو ادھر مومن کا عذر قبول کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ کا عذر قبول کرے گا. وہاں تو ایسے جو ہے وہ تعلیم تھی اور ایسی آسان دین, ان لوگوں نے دین سمجھا تھا. حضرت موسیٰ شری رضی اللہ عنہ, ابو دردہ رضی اللہ عنہ, دونوں میں دوستی تھی. تو غالباً حضرت موسیٰ شری نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ میں فلاں گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا ان سے بات کراؤ. ان کے گھر گئے, ان کے سفیر بن کے, کفیل بن کے, وکیل بن کے دروازے پہ دستک دی, اندر گئے. ہاں جی کیا ہوا؟ کہ وہ ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں تو آپ اچھے لگ گئے ہو. اندر ہی مرد 2-3 حضرات موجود تھے, وہیں پر ایجاب و قبول ہوا, مہر مقرر ہوا, گواہ تو تھے, نکاح ہو گیا. نکاح کر کے باہر آ رہے ہیں. وہ جو گلی کے کونے میں انتظار کر رہے تھے, جب آتا دیکھا ملے. ہاں کیا بولا انہوں نے, کیا جواب دیا؟ انہوں نے تو میری شادی کر لی اس سے. آج دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, یہ اگر تیرا سگا بھائی بھی تیرے ساتھ یہ حرکت کرتا تو پھر توفق جمع قانون دے, پھر کیا ہوتا؟ ہمارے یہاں تو بڑی دشمنیاں چلتی ہیں نا, اکڑ ہمارے اندر بہت ہے. حضرت کے پیچھے تکیہ نہیں رکھا تو حضرت اس سے بھی ناراض ہوتا, یہ نہیں کیا تو یہ نہیں کیا. یہ ہمارا اگر بھائی سگا کرتا تو کیا حال ہوتا ہمارا. لیکن صحابہ تھے, ان کو گلے لگایا, نکاح کی مبارکباد دی, اور میرے تیرے لیے ایک جملہ فرمایا. فرمایا اصل میں یہ تیری قسمت میں تھی, جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا وہ میرے مقدر میں کیسے ہو سکتا ہے. تقدیر پر اتنا ایمان, اتنا بھروسہ. ایسے لوگ تھے صحابہ. ہائے ہائے ہائے, پتہ ہے نا کون تھے؟ آج خواب میں کوئی نبی کو دیکھے, خوشی سے پھولے نہ سمائے, اور کسی کو بتائے یار آج رات نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, تو کتنا خوش. اور کسی کو پتہ چل جائے تو وہ بھی آپ سے ملنے آیا, السلام علیکم, سنا آپ نے نبی کی زیارت کی, ہاتھ چومتا ہے, پیشانی چومتا ہے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں یار نبی کی زیارت کی ہے, خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہے آج خواب میں. یہ خواب میں دیکھنے والا خوش نصیب مومن ہے, اور جس مومن نے براہ راست دیکھا ہو, بار بار دیکھا ہو, اور کئی بار دیکھا ہو, اور پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے بار بار بھی دیکھا, کئی بار بھی دیکھا, اور اکیلے غار میں دیکھا. اکیلے غار میں دیکھا. کون؟ بولو, کون تھا غار میں اکیلا نبی کے ساتھ؟ اپنی گود میں نبی کا سر. میں اور تو چاند دیکھتے یوں کر کے, ابو بکر دیکھتا تھا یوں کر کے. میرے دل میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اتنے خوش نصیب لوگ نبی کے ساتھ رہتے, نبی ان سے بھی مذاق کرتے, وہ نبی سے بھی کرتے. کبھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھجوریں کھا رہے ہیں, صحابہ بھی کھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا کھا کے گٹلی نبی کی طرف رکھتے جا رہے ہیں, گٹلی نبی کی طرف. اور کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ بھی ہے, یہ اس ہاتھ کی دونوں انگلیوں کی الٹی طرف کی پشت سے یوں یوں نکالنا. ہم تو یوں ہی پھینکتے, سارا تھوک بھی ادھر, اور پھر انہی کھجوروں کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بلوٹوتھ تھوک ہمارا کھجور کے ساتھ ہو جائے. میرا نبی نفیس کتنا تھا, نفاست کتنی تھی. یوں کھجور کی گٹلی حضرت علی نکال کے نبی کی طرف. ایک دم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں, کیونکہ حضرت علی کی بھی گٹلیاں نبی کی طرف اور نبی کی بھی اپنی خود, تو گٹلیاں تو وہاں زیادہ ہیں. اب میرے نبی سے بڑا حاضر جواب کون ہوگا؟ جس نبی کے امتی اتنے حاضر جواب, اتنے حاضر دماغ, کہ امتیوں کا یہ حال. کیا تو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ
ان سے ایک آدمی نے مذاق کیا، مولویوں سے لوگ اکثر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، ان سے مذاق کیا، مولوی صاحب جنت میں حقہ ملے گا یا نہیں؟ فرمایا ہاں، انگارہ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ رمضان کے دنوں میں ایک اور نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مولوی صاحب وہ کوئی ایسی چیز بتاؤ نا، کھائیں بھی اور پیئیں بھی، لیکن کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں، لیکن پھر بھی جناب روزہ نہ ٹوٹے۔ فرمایا نیچے بیٹھ، جوتا مارتا ہوں، جوتا کھاتا رہے اور غصہ پیتا رہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا تیرا۔ ایسے حاضر جواب اس امت میں۔ علامہ شیر ہیڈی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسلمان سنی جو ہے وہ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ کو ساتھ لایا اور کہنے لگا، حضرت یہ رافضی ہے اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں، صحابہ کا ماننے والا، ہمارا آپس میں اختلاف ہوا، میں کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ کہتا ہے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں۔ جس کو گھوڑے ہی نظر آئے تو وہ کہاں سے اللہ کا دیدار کرے گا؟ کہا کہ حضرت میں کہتا ہوں ہوگا، حضرت نے کہا ہوگا۔ حضرت یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگا، کہا نہیں ہوگا۔ حضرت یہ کیا بات ہے، ہوگا یا نہیں، دو میں سے ایک بات ہوگی نا۔ وہ بھی حدیث شیر حیدری تھے، کہنے لگے بھائی جس کو قیامت کے دن ہونا ہے وہ تو کہے گا نا ہوگا، جس کو ہونا ہی نہیں وہ تو یہی کہے گا نہیں نہیں ہوگا۔ تو علامہ مسلمان ہے، تجھے ہوگا؟ اس کو نبی کی کہاں زیارت ہو جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ حوض کوثر پہ نبی کے ساتھ تو عمر کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ تو نام سن کے نہیں جاتا تو عمر کو دیکھ کے کہاں قریب جائے گا۔ ایسے اس امت کے حاضر، اگر یہ حاضر جوابی پہ واقعات سناؤں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا، ہمارا ایک دوست تھا بلوچ، اس کا خاندان سارا بدعتی تھا۔ اس نے وصیت کی تھی اگر میں مر جاؤں، جنازہ میرے لیے کہا تھا یہ پڑھائیں گے، تو مجبوراً انہوں نے مجھے بلایا، میں نے جنازہ پڑھا لیا۔ وہاں بدعتی جو ہے نا، اس کے پاس اور تو کچھ نہیں چلا، تو تدفین کے بعد فوراً قبر پہ اذان دی تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی ادھر بتائیں گے ہیں۔ اب اس نے جیسے ہی اذان دی، وہاں ایک سادہ سا بلوچ بابا کھڑا ہوا تھا، کہنے کا اڑے نماز بعد میں ہوا ہے، اذان پہلے، اذان بعد میں ہو رہا ہے اور نماز پہلے ہو گیا، نماز پہلے اور اذان بعد میں۔ میں نے کہا یار بابا بات تو تو نے شادی کی ہے لیکن میرے مناظرے کی دلیل بن گئی ہے، بات تو بڑی ہے۔ ایسے جواب، حاضر جواب، تو نبی سے بڑا حاضر جواب کون ہوگا؟ حضرت علی کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں۔ نبی نے فرمایا چلو یہ بھی دیکھتے ہیں گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے یار، اس چہرے کو دیکھتے تھے، خدا کی قسم جس چہرے سے اللہ نے اتنی محبت کی کہ اسے اپنا محبوب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ ہائے ہائے کتنے خوش نصیب آج بھی، جو وہ کتنے خوش نصیب جو آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کون کون نبی کے ساتھ سو رہے ہیں قبر اطہر میں؟ بولو، مجھے لگ رہا ہے تم کچی پہلی کے اسٹوڈنٹس ہو تو اس لیے ہر چیز نئے سرے سے بتانی پڑ رہی ہے۔ ابو بکر عمر نبی کے ساتھ بلا فصل ابو بکر سو رہے ہیں۔ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ ہائے ہائے، نبی کا سر مبارک صدیق کی گود میں، اور دنیا سے جاتے ہوئے نبی کا سر مبارک صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی گود میں۔ یہ جھولیاں ہی کچھ اتنی پسند ہیں اللہ کو، جو ان جھولیوں سے ملتا ہے نا وہ اور کہیں سے بھی نہیں ملتا ایسا، کیونکہ کسی کے جھولی سے جواہرات و ہیرے ملتے ہیں اور کسی کی جھولی سے جناب دنیا کی دولت ملتی ہے، صدیق اور صدیقہ کی جھولی سے کونین کی دولت ملتی ہے۔ ان کی محبت بھی بہت تھی نا دونوں سے، باپ اور بیٹی۔ بیٹی عائشہ نبی کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آج کی شادی ہوئی ہے نا جن ساتھ دولے میاں، ایسی محبت کرنا جیسے نبی اور عائشہ کی تھی، جیسے علی اور فاطمہ کی تھی، ایسی محبت۔ آج اصل میں ہم ادھر ادھر کیوں زیادہ توجہ دیتے ہیں، بیوی کی طرف دھیان ہی نہیں۔ یار دیوانی ہو گئی ہے یار،
पुराना मॉडल है। इसलिए कि बीवी से मोहब्बत से बातें ही नहीं करते हैं। जिसको अपनी बीवी से दिल न लगता वो बेगम से जाके बातें किया करे, प्यार और मोहब्बत की बातें करे, जानबूझ के देखना भी दिल लगेगा। कहने लगा है मौलवी साहब, बीवी से इसको मोहब्बत की बात ऐसी करना ऐसा है जैसे खारिश कहीं और हो रही हो, खुदा कहीं और रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू खुजाता रहे, खारिश भी तुझे वहीं होगी, बात तो कर। और ये नबी की सुन्नत है। ये हमारा पठान भाई तो घर पे दाखिल होते बीवी को सलाम भी नहीं करता, शर्म राजी यार। सलाम को मैं यार कर सकता। अबे मेरे नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत में कौन सा शर्म। घर पे जाओ सलाम करो, घर पे जो बैठे हैं उनका हक नहीं है, जो दाखिल हो रहा है उसका आगे वो करेगा। आगे बेटी बैठी हो, बेटा बैठा हो, बीवी बैठी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो करता हूँ, मेरी बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, जो है छोटा बेटा है, मैं उनको सलाम करता हूँ। इसमें क्या शर्म की बात है। जो घर पे दाखिल होते हुए सलाम करेगा, अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाएगा। आज सलाम छूट गया, बीवी से कोई की बात ही नहीं, तरीके की बात ही नहीं, मोहब्बत प्यार की बात ही नहीं। नबी तो ऐसी बात करते, आयशा तू मुझे ऐसी अच्छी लगती है जैसे खजूर को शहद में मिला के खाया जाता है। हज़रत आयशा ने फरमाया आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं जैसे खजूर को मक्खन के साथ लगा के खाया जाता है। ऐसी मोहब्बत। मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं तो अल्लाह इन दोनों को देख के मुस्कुराता है। अल्लाह इन दोनों को देख के मुस्कुराता है। मोहब्बतें तो देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अज़वाज मुत्तहरात से गुफ्तगू का तरीका, फिर उन अज़वाज मुत्तहरात को नबी अलैहिस्सलाम को किस तरीके से बतौर बीवी बन के किस तरह उन्होंने खिदमत की, ये सारे अखलाकियात, ये सारे खानदान घर की मोहब्बतें हमें नबी की सीरत से मिलेंगी। लेकिन आज हम ऐसा करते ही नहीं है। बेगम ने ज़रा सा सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल दी तो हजरत को मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, नमक ज़्यादा हो गया तो ये प्लेट वहाँ जा रही है और ये हो रहा है भाई वो हो रहा है, इस पे इसको गुस्सा है। बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, पता ही नहीं है। मैंने 3 दिन पहले एक बंदे से पूछा कि तूने कभी जिंदगी में अपनी बीवी को नमाज का कहा है? उसने कहा आज तक एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। कहता मैं खुद भी नहीं पढ़ता हूँ ना तो किस मुंह से बोलूँ। मैंने कहा पढ़ ले और फिर इसी मुंह से बोल ले, ब्यूटी पार्लर से दूसरा नहीं लगवाना, इसमें कौन सा मुश्किल है, बोल दे। कभी कभी इनकी भी बर्दाश्त कर लिया करो, बेचारी सुबह से शाम तक काम करती, तेरी धोबन भी है, तेरे घर की कुक भी है, किचन संभालती है, तेरे बच्चों की खिदमत करती है, मासी भी तेरी एक तरीके से जो है खादिमा जो है वो ये है, इतनी इसकी जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ छोटी मोटी हो जाए बर्दाश्त भी कर ले। एक बंदा गरीब ज़्यादा, उसने क्या किया, अपनी बीवी को अगर गोश्त खाने का दिल करता है पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा किए, काफ़ी दिन बाद पैसे जमा हुए, गोश्त लाया और कहा भाई आज गोश्त पकाना। सुबह सुबह दिया, मैं शाम को काम जाऊंगा ना गोश्त खाऊंगा। पूरा दिन बेचारा काम कर रहा है, आगे आंखों के आगे गोश्त आ रहा है। अब जब शाम को आया थका हुआ, बीवी ने गोश्त ला के रखा, खाया तो नमक तेज, गुस्सा बहुत आया, सारे अरमानों पे इसने पानी फेर दिया। इतना गुस्सा आया, एकदम कुरान की आयत इसकी आंखों के आगे आ गई, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों से अच्छा सलूक करो। तो ऊपर देख के कहता अल्लाह तू सिफारिश कर रहा है इसलिए कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह तू सिफारिश कर रहा है। कुछ अरसे बाद जब इसका इंतकाल हुआ, इसके पड़ोसी ने ख्वाब में देखा, कहा क्या हुआ यार, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ़ किए। कहा क्यों? अल्लाह ने कहा तूने फला दिन मेरी बंदी के नमक को माफ़ किया था ना, मैंने आज तेरे सारे गुनाह माफ़ कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीवी के लिए अंगारा लेने गए थे, बीवी की खिदमत के लिए गए थे, तो अल्लाह ने उनको नबूवत अता कर दी है। अल्लाह ताला का हदीस मूसा इज़-रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन्नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल-वादिल मुक़द्दसि तुवा। बीवी की खिदमत के लिए गए हैं और अल्लाह ने वहाँ नबूवत अता कर दी। तो क्या पता कभी कभी यूँ खिदमत कर ले तो अल्लाह तुझे भी कोई विलायत अता कर दे। तो इसलिए मेरा भाई इस तरह गाड़ी के 2 पहिए बैलेंस हो के अलाइनमेंट करा के जब जाएंगे ना, कल इसने भी अलाइनमेंट कराने जाना है हमारी गाड़ी का,
تو الائنمنٹ جب ہوگی تو گاڑی صحیح چلتی ہے، اور یہ نہیں ہوگی تو پھر ڈس بیلنس رہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے دوست جتنے نوجوان بوڑھے جتنے بھی ہیں، آج سے پورے دین کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی میں، ہر معاملے میں ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔